بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا گھر میں ٹائٹس یا پینٹ پہن کر رہنا۔ کیا گھر میں عورت پینٹ یا ٹائٹس پہن سکتی ہے؟ گھر میں ہم علیحدہ رہتے ہیں، بچوں کے علاوہ کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہے، تو میں یا میری بیٹی پینٹ یا ٹائٹس پہن کر رہ سکتے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ میرے شوہر کو ایسے کپڑے پہننا پسند ہے، البتہ باہر جاتے ہوئے نقاب کرتی ہوں۔ دیکھیے، مسلمان عورت کا ہمیشہ سے جو لباس رہا ہے نا، وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے رہا ہے۔ یہ جو ٹائٹس وغیرہ ہماری خواتین نے پہننا شروع کی ہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے، غیر مسلموں کا ڈریس ہے۔ ان کے ہاں مذہبی پابندیاں نہیں ہوتی، آزاد ہوتے ہیں، بلکہ خود ڈریس کے معاملے میں ہی وہ آزاد ہیں کہ پہنے یا ادھورے لباس پہنے، ان کی مرضی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو کلچر ہمیشہ سے رہا ہے وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، خاص طور پر عورت کے بارے میں تو بہت زیادہ حیا کی تعلیم ہے اسلام میں۔ تو اس لیے وہ ڈریسنگ جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے، ہماری مسلمان عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسان کے ڈریس کا نا اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غیر مرد گھر میں نہیں ہوتا تو لیکن بچے تو ہوتے ہیں نا، تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں، تو بیٹیاں ماں سے پھر وہ ڈریسنگ سیکھتی ہیں۔ جب غیر مرد نہیں ہے تو پردے کے وہ احکام نہیں ہیں، تو بے پردگی کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بچیاں سیکھیں گی نا وہ ڈریس، تو کیوں اپنی بچیوں کو ایسے ڈریس سکھائے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سے میچ نہیں کرتے؟ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خاتون اگر پینٹ پہنتی ہیں اور اوپر اگر اس کے شرٹ بھی ہو نا، ذرا لمبی شرٹ ہو، تو وہ حرام تو نہیں عمل کہلائے گا یہ، کیونکہ اوپر لمبی شرٹ ہے۔ جیسے نماز میں ہم نے دیکھا ہے بعض مرد پینٹ پہنتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی شرٹ نیچے لمبی ہوتی ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سطر کے آزاد نمایاں ہو رہے ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون اوپر شرٹ پہن لیتی ہیں جو ذرا لمبی شرٹ ہو، یا قمیص پہن لیتی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ پردہ ہو جاتا ہے مکمل، بشرطے کہ شرٹ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو۔ لیکن یہ کہ بہرحال حیا کے مطابق نہیں ہے، یعنی جیسے حیا کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ عورت وہی ڈریسنگ پہنے جو مسلمانوں کی ڈریسنگ، مسلمان عورتوں کی ہمیشہ سے ایک ڈریسنگ چلی آ رہی ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے وہ۔ تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا، قطع نظر اس سے کہ حلال و حرام کیا ہے، گنجائش تو دی جا سکتی ہے، اگر میں نے بتایا جیسے پینٹ کے اوپر ایک کرتا پہن لے خاتون، تھوڑا سا لمبا کرتا ہو، تو گنجائش تو ہے، لیکن ایسی ڈریسنگ کو فروغ نہیں دینا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو حیا سکھانی چاہیے، بیٹیوں کو۔ تو حیا ختم ہونے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فیوچر میں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہی دوں گا کہ شریعت کی روشنی میں ترغیب اسی کی ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے، تو ٹھیک ہے، شوہر میاں بیوی کا جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو وہ بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے۔ بچوں کے سامنے ایسا ڈریس پہننا وہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اگر بچے بھی گھر میں نہ ہوتے، آپ بالکل اکیلی ہوتی ہیں، میاں ہوتے، تو پھر تو ظاہر ہے میاں بیوی کا تو کوئی پردہ ہی اللہ نے نہیں رکھا، تو وہ تو جو مرضی لباس پہنے ان کی مرضی ہے۔ لیکن یہ کہ اس طرح جب بچے گھر میں موجود ہیں، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، تو پھر ایسے لباس سے احتراز کرنے چاہیے جو حیا کے خلاف ہو، یا حیا کے خلاف تو نہ ہو لیکن حیا کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو۔ تو اس طرح کے لباس سے عورت کو، مسلمان عورت کو اوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ بچپن کا رشتہ پسند نہ ہو تو کیا ہم منع کر سکتے ہیں؟ میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا، بڑی نوازش آپ کی جناب، جہاں میری امی نے میرا رشتہ ماموں کی بیٹی کے ساتھ مل کر دیا۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ دیندار بھی نہیں ہے۔ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ کو کیسے پتا چلا تھا کہ وہ دیندار نہیں ہے؟ یعنی اسی وقت رشتہ کر دیا تھا نا۔ اچھا، اب نہیں شادی کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن اچھا، یہ ہمارے کمپوزر کی بھی غلطی ہوتی ہے بعض دفعہ لکھنے۔ خیر، یہ اب شادی نہیں کرنا چاہتے ان سے کیونکہ وہ دیندار بھی نہیں ہے اور میں اسے بالکل پسند بھی نہیں کرتا، لہذا نکاح کر کے میں اس پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا اور اپنی نسل کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت دور کی سوچ رہے ہیں بھائی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کی تو ہم تمہاری فیملی کے ساتھ ہر قسم کا رشتہ ناتا توڑ دیں گے۔
اوہو، تو اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں یہ رشتہ ختم کر سکتا ہوں یا نہیں؟ فیصل قریشی صاحب، آپ نے بالغ ہونے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد اگر اس رشتے کو ایکسپٹ کر لیا تھا اور ہاں کر دی تھی تو پھر اخلاقیات کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ آپ وہاں شادی کریں. لیکن بچپن میں اماں نے کر دیا، آپ نے بڑے ہو کر ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں اس رشتے پہ ایگری ہوں، دل سے ایگری ہوں. تو مشورہ تو میرا یہی ہے کہ آپ کر لیں شادی. آپ کی اماں کی پسند ہے، خاندان سارا چاہ رہا ہے، رشتہ داری جڑے گی، ثواب ملے گا. لیکن بہرحال اگر آپ کے بالکل بھی طبیعت مائل نہیں ہے اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ اس کو محبت نہیں دے پائیں گے تو پھر آپ دو ٹوک لفظوں میں انکار کر دیں. جو لوگ رشتہ داری توڑیں گے ان کو رشتہ داری توڑنے کا گناہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا. رشتے ناتے ایسی چیز نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ کروائے جائے. نہ اس طرح سے زبردستی لڑکیوں پہ اپنی رائے مسلط کرنی چاہیے، نہ لڑکوں پہ زبردستی مسلط کرنی چاہیے. تو پھر آپ کے رشتہ داروں کو میری نصیحت ہے کہ بھئی ایک بندہ نہیں چاہ رہا تو آپ اس پہ زبردستی نہ کریں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی. تو جہاں یہ چاہ رہا ہے وہاں شادی کریں، بشرطے کہ وہ آپ کے خاندان سے میچ کرتی ہو اور وہ ایڈجسٹ ہو پائے. تو یہ غلط ہے. میں بہرحال فیصل قریشی صاحب کو یہی کہوں گا، اگر آپ ظرف بڑا کر کے وہاں کر لیں شادی تو بہت اچھی بات ہے. رشتہ دار خوش ہو جائیں گے، اماں خوش ہو جائیں گی. ماں کو خوش کرنا کوئی تھوڑی بہت نیکی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال لازم نہیں ہے. یہ شادیاں گن پوائنٹ پہ نہیں ہوتی ہیں. نقاب عورت کے لیے پورا جسم ہے، چہرے کے نقاب نہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرد کی نظر نہ پڑے کبھی بھی. تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. بعض صحابیات ایسی ہوتی تھیں وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں، ان کو مخدرات کہا جاتا تھا. لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہیں جن کا پھر مردوں سے کوئی لین دین نہ ہو یا معاشرے میں کوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی، وہ بتاتی تھی مسائل پردے کے پیچھے سے. لیکن کچھ صحابیات ایسی تھیں جو اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھی. تو اعلیٰ درجہ ہے، کوئی عمل کرنا چاہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن لازم نہیں ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھول لے، باقی پورا جسم غیر محرم مرد سے. یہ سب غیر محرم کی باتیں ہو رہی ہیں، محرم مراد نہیں ہے، محرم سے پردہ نہیں ہوتا. تو غیر محرم مرد سے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم کیا کر لے؟ چھپا دے. یہ والا پردہ چاروں ائمہ کے نزدیک، بولو بھائی، فرض ہے. یعنی کم از کم اتنا درجہ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف، بولو بھائی، نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی عورت اپنے سر کے بال نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اپنی پنڈلیاں، اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی. چہرہ اور ہاتھ، اس کے بارے میں کیا ہے؟ بولو بھائی، اختلاف. باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ تو دیکھیں، راجح قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے، مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے؟ ضروری ہے نا، چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے. اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر، علاج کے لیے ایک الگ بات ہے، عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں. تب یہ جو ریسلنگ آتی ہے، اس کو کیوں غلط کہتے ہیں بھائی؟ یہ نیکرے پہن کے. ایک لڑکے ہمارے شاگرد فٹ بال کھیلتے تھے، کہتے یار اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا فٹ بال کھیلو لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے؟ گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. تو یہ مرد کے لیے سطر ہے. تو عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے؟ سطر ہے. اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، جوان عورت نے بہرحال وہ، بولو بھائی، چھپانا ہے. بوڑھی عورتوں کو کچھ چھوٹ دی ہے شریعت نے، لیکن جوان عورت نے، اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے. بعض لوگ جوان کا مطلب لیتے ہیں کہ 19 سال کی ہو. جب تک بالکل اس کو اتنی چہرے پہ جھریاں نہ آ جائے کہ استری کرنے کی باقاعدہ ضرورت پڑ جائے، اتنی جب تک جھریاں نہیں آتی وہ کیا سمجھی جاتی ہے شریعت کی نظر میں؟ جوان ہی. اتنی زیادہ اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے کہ کسی کو پیسے بھی دو نا تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہ. جیسے ایک چٹکلا ہے
ٹائم ہے سنا دوں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس نے بغیر دیکھے شادی کی, اس کو بتایا گیا بھائی بڑی حسین دلہن ہوگی. جب اس نے دیکھا تو وہ تو بالکل ہی بہت ہی بیچاری بدصورت تھی. تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا. تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھا جی آپ کی نکاح پڑھانے کی فیس کتنی ہے؟ قاضی صاحب نے کہا جتنی اچھی تمہیں دلہن لگ رہی ہے نا اتنے پیسے دے دو. بھائی پہلی رات میں دلہن تو سبھی کو اچھی لگتی ہے نا. قاضی صاحب کا خیال تھا 1-2 کروڑ روپے تو ملیں گے لاسٹ. جتنی اچھی تمہیں دلہن لگی ہے اس حساب سے کیا کرو, نکاح میں نے پڑھا ہے, اس دلہن کو حلال میں نے تمہارے لیے کیا ہے, تو مجھے ظاہر ہے تگڑی رقم ملنی چاہیے. جیسی تمہیں دلہن دلائی ہم نے, یعنی تمہارے لیے حلال کی ہے نکاح پڑھا کے, تو اس حساب سے کیا ہونا چاہیے, ہمارا کمیشن ہونا چاہیے. تو اس آدمی نے کیا کیا, 10 روپے پکڑا دیے. کیا کیا؟ قاضی صاحب کا منہ لٹک گیا, یار یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی قاضی صاحب آپ بھی ذرا گھونگھٹ ہٹا کے دیکھ لیں. قاضی صاحب نے جب گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا 5 روپے واپس کر دیے. بولے 10 روپے بھی آپ کیا کر رہے ہو, زیادہ دیکھ رہے. تو اگر کوئی ایسا حساب کتاب ہے, اتنی بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے, تو پھر تو پردوں کے معاملے میں شریعت نے اس کو آسانی دی ہے. لیکن جب تک جوان عورت ہے تو یہ چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی جو پورا جسم ہے وہ نامحرم کے سامنے کیا ہے, ستر ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں, وہ بہرحال نامحرم سے ہر صورت میں چھپانا ہے. اور نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہوگی. نماز میں اگر سر کے بال کھل جائیں, پنڈلیاں کھل جائیں تو نماز نہیں ہوتی. تو نماز میں بھی جیسے مرد اگر ستر کھلا ہوا ہو مرد کا نماز میں, قمیض کے بغیر آپ کی نماز ہو جائے گی, لیکن اگر ستر کا ایریا آپ کا کھلا ہوا ہے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. تو نماز سے خواتین سمجھے, جتنا ایریا نماز میں چھپانا فرض ہے اتنا نامحرم کے سامنے چھپانا بھی فرض ہے, ستر ہونے کی وجہ سے. باقی چہرہ, ہاتھ اور پاؤں, اس کا ستر سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے حجاب سے. حجاب کہتے ہیں پردے کو, یعنی اس کو اس لیے نہیں چھپانے کا حکم کہ یہ ستر ہے. اگر اس لیے حکم ہوتا تو نماز چہرہ کھول کے عورت کی نہ ہوتی. سمجھ رہے؟ تو اب دو لوگ کیا کرتے ہیں جن کو اس چیزوں کا علم نہیں ہوتا, دونوں چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں, گڑبڑ کر دیتے ہیں. اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایک طرف چہرہ کھولنے کی اجازت ہے, دوسری طرف کیا ہے, چہرے کا پردہ ہے, تو یہ کیا ہے. تو چہرے کا جو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل کی ہاں چہرہ بھی ستر میں داخل ہے, یعنی وہ بھی عورت کے لیے چھپانا بہرحال کیا ہے, ہر صورت میں فرض ہے. لیکن بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اس لیے میں فقہ حنفی کے مطابق بتا رہا ہوں. دلائل دونوں کے پاس ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق جو عورت کا چہرہ جو ہے وہ ستر میں داخل نہیں ہے. تو وہ اس لیے فقہائے حنفیہ نے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت پر چہرے کا چھپانا فرض نہیں ہے نامحرم سے. فرض نہ ہونے کا مطلب کیا کہ وہ ستر میں داخل نہیں ہے. بعد کے علماء نے فتویٰ اسی پر دیا کہ اس کا تعلق کس سے ہے, حجاب سے. تو جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا جائے گا. جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے یا کوئی ضرورت ہے وہاں چہرہ چھپانے کا حکم نہیں دیا جائے گا. تو یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ جوان عورت کا چہرہ کھولنے میں یقیناً فتنے کا اندیشہ, کوئی اگر کہتے ہیں کہ نہیں چہرے میں فتنہ نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, کیونکہ چہرہ ہی سب سے زیادہ اٹریکشن کا. بھئی آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں, کسی لڑکی کو غلط نیت سے دیکھتے ہیں, تو اس کے سب سے پہلے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں. چہرے میں اٹریکشن ہوگی تو بدنظری ہوگی, چہرہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر بدنظری کے خلاف بیان کی ضرورت, بولو بھائی, پھر یہی ہوگا کہ بھئی 10 روپے نہیں ہے تو 5 روپے. پھر آپ یہ بولو گے لا حول ولا قوت الا باللہ, بدنظری بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں, بالکل جرم ہے, اسلام میں حرام ہے. صحیح ہے نا. تو اس لیے علماء کا یہ, چاہے وہ فقہ حنفی سے ہی تعلق رکھنے والے علماء ہو, متاخرین علماء نے علی الاطلاق سب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جوان عورت کو چہرہ چھپانے کا بہرحال حکم دیا جائے گا. اگر وہ نامحرم کے سامنے چہرہ کھولے گی تو گناہگار ہوگی. البتہ اتنی بات ہے کہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ چلو فقہاء کا بھی اختلاف ہے اور اس میں تھوڑی دوسری رائے بھی ہے.
تو اصل تو یہی ہے کہ چہرہ چھپائیں. لیکن میں کہتا ہوں جو خواتین بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہیں, بہت ہی بالکل آزاد ہیں, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. چلو اتنا کر لیں کہ چہرہ کھول لیں, ہاتھ پاؤں کھول لیں, باقی جسم ڈھانک لیں. کیونکہ اگر ان خواتین کو آپ ایک دم طالبان بنانے کی کوشش کریں گے, ابھی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ آیا ہوں نا ایبٹ آباد, تو میری وائف تو پردہ کرتی ہے, ہاتھوں میں گلوز ہے, پورا جسم ڈھکا ہوا, اور ایئرپورٹ پہ میری وائف مجھے کہہ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا ہے میں طالبان ہوں. کیونکہ ایئرپورٹ کا جو ماحول ہوتا ہے آپ کو بتایا, کراچی لاہور کے ایئرپورٹ کا, وہ سب ایسے آزاد عورتیں گھوم رہی ہیں, کوئی جینس کی پینٹ پہن کے, کوئی جرسیاں پہن کے, بال کھلے ہوئے. تو میری اہلیہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے ان خواتین کے بیچ میں ایسا لگ رہا ہے میں کیا ہوں. تو یہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کوئی بم کا کیس نہ بن جائے. تو میں نے تسلی دی, میں نے کہا اسی ماحول میں پردے کا کیا ملے گا, گھر میں تو سب پردہ کر لیتے ہیں, اس ماحول میں ہی ثواب ملے گا. میں نے کہا اس پردے سے تبلیغ بھی ہو رہی ہے ان خواتین کو, بھائی یہ بھی ایک اسٹائل ہے زندگی گزارنے کا. تو لیکن ظاہر ہے ہر آدمی اس لیول کا نہیں ہوتا, اور ہر خاتون کو آپ اس کا مکلف بھی نہیں بنا سکتے. ایک ایکٹر ہے, ایک اداکارہ ہے, ایک فنکارہ ہے, وہ بیچاری تو نہیں کہنا چاہیے, ناچتی رہی ہے ساری زندگی لوگوں کے سامنے. اب آپ اس کو گلوز پہنا کے, کالے موزے پہنا کے, شٹل کاک پہنا دو آپ اس کو, یا کالا برقع پہنا دو, اس کے لیے اس کو ذہنی طور پر قبول کرنا. تو ایسی خواتین کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جو بالکل حرام ہے کم از کم اس کو تو چھوڑ دیں, پھر اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ اس پر بھی آ جائیں گے. تو کم از کم اتنا بھی کر لیا جائے تو کیا ہے, غنیمت ہے. باقی اعلیٰ درجہ تو وہی ہے کہ چہرہ بھی چھپایا جائے. باغی بن کے شادی کرو, باغی بن کے نکاح کرو, کر کے بتاؤ سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اگر سورس آف انکم نہیں ہے تو اس نیت سے کمانا شروع کرو کہ شادی کروں گا, اللہ مدد کرے گا. اور کسی چیز میں آر محسوس نہ کرو. ٹماٹر کی ریڑھی لگانی ہو ریڑھی لگا لو, اللہ دیکھنا کیسی برکت دے گا. آپ کا ایک وقت پہ ٹماٹروں کا بزنس ہوگا, سمجھ رہے ہو. اور رکشا چلانا ہے رکشا چلاؤ, نکاح کو فوکس کرو. نکاح کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے مدد کا وعدہ کیے. میں نے سرسری طور پہ خط پڑھ لیا, لیکن میں یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے جو انہوں نے حالات لکھے ہیں نا, سنانے کے قابل نہیں ہے لوگوں. تو اس لیے آپ نکاح کو فوکس کرو, اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی. ماں باپ سے پوچھ کے جو شادی کرتا ہے بہت بڑا بے وقوف ہے, اس کو بے وقوفی کا ایوارڈ ملنا چاہیے. میں آپ کے سامنے ماں باپ کے کتنے حقوق بیان کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی مجھے والدین کا تذکرہ اور میں نے اپنے رونے کو ضبط نہ کیا ہو. یہ رشتہ ایسا ہے نا ماں باپ کا, انسان نہیں آنکھوں پہ ضبط کر سکتا. شادی میں نے اپنے ابا اماں کو بھی لفٹ نہیں کرائی, سمجھ رہے ہو. جب ہم نے شادی کی ہماری اماں تھوڑی خوش تھی دوسری شادی پہ کہ بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون خوش ہوتا ہے, رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا. جہاں جاتے لڑکی والے کہتے اماں کو تو لے کر آؤ, ہم کہتے اماں ہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو ہم نے اپنی اماں کے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی قدموں میں جنت تلاش کریں. میں نہیں کہہ رہا ہم نے بہت کوئی خدمت کی ہے, تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی کہ ہم اماں ہم سے راضی ہی جائیں. الحمدللہ راضی ہی گئی ہیں دنیا سے, لیکن بھائی اللہ پہلے ہے. تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ ماں باپ تمہیں آخرت میں عذاب سے نہیں بچا. نکاح ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں, امی کے کہنے پہ بولو نہیں کرتے, کلچر کے کہنے پہ تھوڑی کرتے ہیں. تو شادی ایسی کی تیسے میں نے کر لی. اماں بہت غصے ہوتی تھی, میں اماں کے پاؤں پکڑنے جاتا تھا, وہ رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا نا کوئی. مسئلہ یہ تھا کریں کیسے, خالی نظریے لے کے گھوم رہا تھا میں. لوگ سن کے کان پک گئے تھے, یار مفتی صاحب دوسری شادی ہر وقت تو کر لو نا. ابے میں نے کہا وہ رشتہ ہی نہیں دے رہا تو کہاں سے کریں. کیوں نہیں دے رہا بھائی, کہیں طلاق یافتہ بیوہ کہیں بات چلاؤ, بولتے اپنی اماں کو تو بھیجو. اماں جانے کے لیے ایگری نہیں ہے, اب بیوی کو تھوڑی لے کے جائیں گے دوسری شادی کے لیے, وہ تو ویسے ہی ایگری نہیں ہوتی. لے کے کس کو جائیں, کوئی جا ہی نہیں رہا. تو بہرحال پھر میرے بڑے بھائی کو ہم نے غیرت دلائی تھوڑی سی. بڑے بھائی کو نا, ان کو اس وقت تو تھوڑی سی غیرت آئی, جب شادی کے بعد مسائل آئے ہیں نا تو وہی انہوں نے بھی میرے اوپر نزلہ گرایا, یار اس نے مروایا, مجھے بھی اس نے مروا دیا. ان کو نہیں پتا تھا اتنا سخت ری ایکشن ہوگا کہ میں بھی پھنسوں گا اس میں. تو اور این میرے دو بھائی آخر میں ایگری ہو گئے تھے, چلو ٹھیک ہے کر لے یار. ایک بھائی نے بات کی جو میری اہلی ہے نا ان کے والدین سے, ہاں چلے ٹھیک ہے اب کرے گا. تو یہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یار اگر میں انوالو نہیں ہوں تو پتہ نہیں کہاں کر لے جا کے, یہ کوئی آڑا ترشا کوئی خاندان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. وہ راضی نہیں تھے وہ بھی, لیکن وہ اس لیے ہو گئے کہ یار یہ ڈھیٹ آدمی ہے, یہ کر کے چھوڑے گا.
तो अब अगर हम इन्वॉल्व नहीं हुए तो पता नहीं कोई उठा के आड़े तरशा हमारे खानदान में बदनुमा कोई धब्बा ना लग जाए ना, कोई मुंह दिखाने के काबिल ना रहे खानदान। तो अभी कम से कम किसी अच्छी जगह पैगाम भेजा हुआ है इसने खानदानी लोगों में, तो इसलिए वो ना चाहते हुए आ गए, लेकिन ऐन वक्त पे वो भी मुकर गए, ऐन वक्त। और फिर क्या हुआ, जो छोटे भाई को मैंने कहा तू आजा निकाह में, कोई तो हो जिसको मैं शादी में बिठाऊं, तो उसने कहा मैं आ रहा हूं। ऐन वक्त पे वो कमबख्त भी नहीं आया। मेरा भाई है, मैं तो कह सकता हूं ना, छोटा है, कमबख्त है नहीं, बड़ा नेक आदमी है, लेकिन मेरा तो हक बनता है ना। ऐन वक्त पे वो भी मुकर गया, निकाह नामा लेके घूम रहा। लड़की वाले कह रहे हैं किसी को तो लेकर आओ भाई, हम लोग खानदानी लोग हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेरे ससुराल बहुत अच्छे लोग हैं वो, भाई किसी को तो लेकर आओ बेटा, हमने ऐसे कभी नहीं, ऐसे वो रुखसती ऐसे नहीं होती, तो मैं क्या किसको लेकर आऊं। 2-4 दोस्त मैंने उधार पकड़े, कहीं से उधार पकड़े। हर शख्स डर रहा था कि यार हम भी पिटेंगे बेटा तेरे साथ। रिश्तेदार सारे कि यार हम पे भी बल्ली आएगी। सबसे पहले सवाल होगा शादी में गया कौन कौन था, सब भाग गए। तो 2-4 फिर रह गए थे, उनको इतनी बद्दुआएं मिली है ना बाद में, इतनी उनके, जब भी अब तक कोई मसला उनके साथ होता है ना, कहते हैं देखा देखा जो करोगे वो भरोगे। अब तक उनको इताने दिए जाते। तो उस मौके पर फिर हमारी अम्मा राजी नहीं थी। हमने कहा कोई बात नहीं यार, अम्मा की वैल्यू है हमारे दिल में, लेकिन अल्लाह पहले है भाई। हमने कर ली। 15 दिन के बाद अम्मा को पता चला। मैं जब अपने घर आया तो मुझे घर में घर की मस्तूरात के रोने धोने की ऐसे आवाजें आ रही थी जैसे घर में किसी का जनाजा हो गया हो। मेरी वालदा भी रो रही हैं, सब बहनें भी रो रही हैं, हाय ये अब शादी हुई है यार। चलो बीवी रोए समझ में आता है, उस पर शोकन आई है ना, सारे ही रो रहे हैं। पड़ोसनों को पता चला, हाय 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 इस मौलवी ने हाय हाय क्या कर दिया। पड़ोसी बुरे बन गए मेरे लिए सब, जिसको अभी तो माहौल बन गया है, अभी तो माहौल बन गया है। जब मैंने किया था माहौल नहीं बना हुआ था। लोग अचंभे की नजर, भाई ये क्या हो गया। फिर वही मैं मशहूर किस्सा है, मेरे पर इतना दबाव आया ना, इतना दबाव, मैं गिरेबान खोल के ऐसे घूम रहा था जैसे मोस्ट वांटेड। और मेरे ससुर बड़े पावरफुल थे, कमजोर नहीं थे। अभी उनके ज्यादा डिटेल में नहीं जाता मैं। और जो है बहुत कुछ था, अभी क्या बताऊं यार, अच्छा नहीं है ना, फिर वो लोग भी बोलेंगे वो तू क्या कर रहा है। तो यहां तक हुआ कि फिर मैं उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती अबू लुबाबा साहब के पास गया। इतना टेंशन में था मैंने कहा, उन्होंने कहा क्यों आए हो, पहले कभी इस सिलसिले में हाजिर हुए नहीं किसी गम में। तो मैंने कहा दूसरी शादी मैंने की है, बहुत टेंशन है यार, बहुत दबाव है मेरे ऊपर, क्या करूं। उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई मुझे। वो गए दूसरे कमरे में, किसी शागिर्द से बोला, मेरे क्लास फेलो से, बोलो इसको जाके बोलो हम बेवकूफ हैं, इसकी सेहत देखो। मैं बहुत दुबला पतला था, मैं बहुत बारीक सा था। अब तो मैं काफी हेल्दी हो गया हूं, मैं बहुत ही दुबला था, 60 किलो मेरा वजन था, और माली हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा हम पे पास पैसा भी ज्यादा है, हमारी सेहत भी अच्छी है, हमें सुन्नतें पूरी करने का ख्याल नहीं आ रहा। इसको देखो। और अब आया रोता हुआ, रो नहीं रहा था, यानी सूरत मेरी रोने वाली बनी हुई थी। फिर मुझे कहने लगे, उस शागिर्द से कहा, मुझे डायरेक्ट कहा भी नहीं है, लिफ्ट नहीं कराई गई, क्योंकि ये केस ही ऐसा ही नहीं है कि इसमें कोई केस बनता ही नहीं है, ये तो तुमने खुद हमाकत की है। फिर कहने लगे उस शागिर्द से कि इसको जाके बोलो, कुछ लोग जो है शहद के छत्ते में हाथ डाल के डायरेक्ट शहद खा रहे होते हैं और बोलते हैं मक्खियां काट की हो रही हैं, और ये शहद के छत्ते में मुंह दे के शहद पी रहे और बोल रहे हैं कि मक्खियां क्यों काट रही है। उन्होंने कहा अब सारी जिंदगी के लिए गालियां तुम्हारा मुकद्दर है, हम तो बिल्कुल ही मुंह हमारा और छोटा सा। तो अम्मा के ये हालात। फिर जब ज्यादा गम आते हैं ना इंसान पर, तो उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। या तो मैं डिप्रेशन में चला जाता, सर जाके फोड़ देता अपना, खुदकुशी की तरफ जाता, यही होता ना, हर तरफ से बेइज्जती हो रही है। या मेरे पास एक रास्ता ये था, ऐसी की तैसी, भाड़ में जाए यार। फिर हमने ये किया, हमने कहा जाओ। मैं जब दलाइल में गौर करता तो दलाइल में हमारा पलड़ा क्या था, भारी था। फिर हमने गरेबान जान कर खोला, पहले तो टेंशन में खोला हुआ था ना। हमने कहा हम शरीफ आदमी हैं ही नहीं। लोग कहते थे ना तुम मौलवी होके शरीफ आदमी होके, अल्लाह का शुक्र है हमारी इज्जत थी, इज्जतदार घराने से होके शरीफ आदमी होके। मैंने कहा किसने कहा मैं शरीफ हूं, मैं तो बदमाश आदमी हूं। तो
تم تو دھوکے باز ہو. ہم نے کہا ہم ہیں دھوکے باز. تو اتنے خطابات ملے نا, اس سے میرا حوصلہ ایسا بلند ہوا نا, میں نے کہا تیسری بھی کروں گا. کسی کے باپ میں روکنے کی طاقت ہے تو روک کے دکھائے, ایسی کی تیسی. پھر جو میں پھڈے باز بنا ہوں نا, میں نے کہا یار اب ہمارے بڑوں نے بتا دیا تھا بیٹا زندگی گئی ہے پھڈوں میں. میں نے کہا ابھی نہیں, پھڈوں کو انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہوا. تبھی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی انتہائی ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے. یہ بغیرتوں کا, یعنی بہت ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے, سمجھ رہے ہو. اس میں بہت کچھ سننا پڑتا ہے, پھر برداشت کرو. پھر میرے اوپر دباؤ آیا, طلاق دو, اس کو دو یا اس کو دو. بہت دباؤ آیا میرے اوپر, دوسری کو چھوڑ دو. میں نے کہا میرے نا قتل کر دو, قتلے بنا کے بوری میں بند کر کے گدھوں کو کھلا دو, طلاق نہیں دوں گا میں. آج بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, بے غیرت لوگ. دوسری شادی کی, عورت سے فائدہ اٹھایا اور تھوڑے دنوں میں اس کو طلاق دے دی کہ جی میری پہلی بیوی کا دباؤ بہت تھا, میں مجبور تھا. ابے تو بے شرم آدمی, جب تیرے میں دم نہیں تھا تو نے کیا کیوں ہے؟ یہ بہت کیسز آ چکے ہیں. تبھی میں دوسری شادی والوں کو فوراً اپریشیٹ نہیں کرتا جب کوئی آگے بتاتا ہے نا دوسری کی ہے میں نے, ابھی کی ہے, ابھی آگے پتہ چلے گا. فوراً چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سا دباؤ آتا ہے, میں تعریفیں نہیں کرتا بھائی اپنی, لیکن موٹیویشن کے لیے بتانا پڑتا ہے. ہم نے جب کی ہے, ہم پر جو دباؤ آیا ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے, بہت دباؤ آیا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے, یہ میرے الفاظ ہیں, آپ بھی سیکھ لو. میں نے کہا مجھے قتل کرو, چاپڑ لے کے بوٹیاں بنا کے کوؤں کو کھلا دو, یہ ہو سکتا ہے, طلاق نہیں ہوگی. اب غلط کیا صحیح کیا کر لیا, بس. سب کہہ رہے تھے غلط کیا, میں کہہ رہا تو چلو اس پہ مشورہ کریں گے, غلط کیا ہے کہ صحیح کیا ہے, کر لیا. اب یہ ریورس نہیں ہوگا یہ عمل, سمجھ رہے ہو, اب یہ عمل ریورس نہیں ہوگا. تو ایسے دھماکے کرنے ہیں تو کرو بھائی, ورنہ جیسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہو نا ایسے زندگی گزارو. لیکن خدا کی قسم اس ٹینشن کا اپنا مزہ ہے یار. اتنا مزہ آ رہا تھا نا گریبان کھول کے, ابھی ادھر جا رہا ہوں, آپ بہت گالیاں سننے کو ملی, پھر ادھر آ رہا ہوں. تو اس سے اتنے فائدے مجھے زندگی میں حاصل ہوئے, اتنا کانفیڈنس. پھر میں نے کہا تیسری کروں گا, پھر پھڈے. ابھی میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے ابا میری شادی کر دو, زبان سے نہیں کہہ رہا, ادھر ادھر سے اشارے کروا رہا ہے. تو میں نے پتہ ہے کیا کہا ہے, میں کر دوں شادی, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, میں بچوں کی شادی بر وقت کرنے کا قائل ہوں. ہاں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بچے میں اگر ذرا سا بھی خطرہ ہے نا کہ باپ پہ بوجھ بنے گا, پھر اپنے خرچے پہ نہیں کرو. کیونکہ بعض بچے ابا کے خرچے پہ کر کے پروڈکٹ ہر سال آتی رہے گی ان کی, وہ سارے خرچہ کون اٹھائے گا, وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. تو پھر ایسے میں ماں باپ کو کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرو. ہاں بیٹا سمجھدار ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا, ابھی بے روزگار ہے, کل روزگار لگ جائے گا, تو پھر باپ کو چاہیے کر دے. لیکن مسئلہ میرے ساتھ ایک یہ آ رہا ہے کہ یار اگر میں اپنی بہو ابھی اسی گھر میں لے آؤں اور ساس بہو کے جھگڑے ہو گئے شروع, تو اپنے جھگڑے تو انسان نمٹا سکتا ہے, دوسروں کے نہیں نمٹا سکتا. تو پھر میں اپنے بارے میں بولتا ہوں تیرا کیا ہوگا کالیا, یعنی میرا کیا ہوگا کالیا. کیونکہ میں نے پہلے دوسری کی, پھر پھڈے ہوئے, پھر تیسری کی, پھر دوبارہ سے دونوں کے الگ سے پھڈے شروع ہو گئے, پھر چوتھی کی, پھر تینوں کے پھڈے. اب میں جا کے میری زندگی تھوڑا سکون میں آئی ہے, پھڈے مڈے ختم ہوئے, اب میں بہوؤں کے پھڈے شروع کر دوں, نہیں سمجھ میں آ رہی میرا خیال ہے. کیونکہ اب میں لے کر آیا تو میری بیگم کا پھڈا ہوا میری بہو کے ساتھ. مرد نہیں جھگڑے میں کرتا یار, مرد کا سسر کہے گا بہو سے کی خدمت کرنی ہے بیٹا کر لو, اللہ تمہیں جنت دے گا, نہیں کرنی تو بھاڑ میں جاؤ یار, ایسی کی تیسی. مرد اس چیزوں میں اگنور کر لیتا ہے. خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر پہ آؤ گے, آپ کی بیگم آپ سے بولو گی بہو نے آج مجھے یہ ٹکا سا جواب دیا ہے, کیا یہی تعلیم ہے شریعت میں؟ تو میں بہو سے پوچھوں گا کیوں بھائی ٹکا سا جواب دیا ہے, جھوٹ بول رہی ہیں, یہ جھوٹ بول رہی ہیں, آپ جھوٹ بول رہی ہیں, میں کہ جھوٹی ہوں؟ بھائی وہ جھوٹی نہیں ہے, وہ سچی ہیں. پھر آپ اس سے پوچھو گے